تو یہاں جو ہے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو. ظاہر سی بات ہے ٹوٹ کر محبت کریں گی تو ظاہر سی بات اولاد کی زیادتی بھی ہوگی. ٹھیک. اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو. آپ کو آدمی سوچ سکتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کون سی عورت زیادہ بچے دیں گی؟ لاجیکل کوشچن ہے نا. تو محدثین لکھتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا کتنے زیادہ بچے ہیں, چچاؤں کے کتنے بچے ہیں, والد تو کتنی, خود بہن بھائی کتنے ہیں, ماموں کتنے بچے. سمجھ, اس سے پتہ چل جاتا ہے خاندان کا ٹرینڈ کیا ہے. یہ بچے چاہتے ہیں. کچھ خاندان ہوتے ہیں نا سوفسٹیکیٹڈ فیملیز, آپ کو دیکھ کر پتہ چل جائیں گا. جس سے آپ نکاح طے کر رہے ایک ہی بھائی ہے, ان کے چچاؤں کتنے, 2 چچاؤں کو ملا کے صرف ایک کو تو اولاد ہی نہیں, اور ایک نے کی نہیں پیدا, اور ایک کو ایک ہے. دوسرے کیا تو خاندان نے پورے ملا کر کل 2 4 5 بچے آپ کو نکل رہے ہیں. ایک خاندان کا آپ کو رشتہ ہے, کتنے بہن بھائی ہے؟ 12 ماشاء اللہ. اور چچا کا تو کیا پوچھنا 18, اور ماموں کیا, ماموں کو 15 20 ماشاء اللہ. تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس فیملی کا سسٹم ہے. تو اس خاندان کی لڑکی بھی ظاہر سی بات ہے اپنے لیے کم بچے پسند نہیں کریں گی نا. تو زیادہ یہ معنی میں ہے کہ آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیے, فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائیں گے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال زیادہ بچے دینے والی سے مراد یہ ہے, ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے, لیکن یہاں فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ, زیادہ بچے چاہتے ہیں کم بچے چاہتے ہیں. بہرحال تو یہ کہا, تو یہ حدیث کیا ہمیں بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کریں خوب اور اولاد کو پیدا کریں. یہ زیادتی جو ہے روز قیامت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث, اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مجبوریاں ایک الگ چیز ہے, حالات ایک الگ چیز ہے, صحت ایک الگ بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے کہ عام حالت میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کریں. آئیے آگے. ٹھیک. تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دیا. آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں. تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے. پہلی بار انسان مباشرت, ہم بستری, سیکس کب کرتا ہے؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے. تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی کا دن, ٹھیک ہے, شادی کی رات, اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے. ٹھیک. پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا. جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں نے باندھا. تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لیے, مطلب فرسٹ ٹائم نکاح سے متعلق ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کامن ہوں گی. جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے, اس کے بعد کامن ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ان کے ساتھ رہتا ہے. تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا, اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو آئیں گی بیچ میں انشاءاللہ ایک عنوان کر کے وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا. جو جس کو کہتے ہیں مطلب سوالات ہوتے ہیں, مس کنسیپشنس ہوتے ہیں, یا جس کو کہیں گے مس نماز ہوتے ہیں. لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دے کے مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں, تو ان کو میں کلیئرفیکیشن انشاءاللہ بیچ میں کرتا جاؤں گا. سب سے پہلی چیز, جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے, اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے. یہ سنت سے ثابت ہے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے, وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا, میں نے ہی آپ کو سجایا, میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا, اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی, جھجک محسوس ہوئی, تو آپ نے انکار کر دیا. اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا, پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو, اور بھی عورتیں بیٹھی تھی چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی, تو کہا تم عورتیں بھی پیو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوگا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا. اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا, وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی, گھمانے لگی, تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. یہ محبت کا تقاضا ہے, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں. جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو. عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تعالیٰ. آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, بھوک اور جھوٹ. پی لو, مطلب کیوں شرما رہی ہو, پی لو. تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں, لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو, اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا. سمجھ رہا؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا, تو آپ نے کچھ دیا, مطلب کھانے پینے کی چیز. اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں, کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو, نہ اپنی بیوی کو, نہ بچوں کو, نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر, آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں, اینی تھنگ, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں, کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, چلو ڈھابے پر, چلو کھانے پر. سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے پہ, تو پروموشن چاہیے آپ کو. ٹھیک. تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد, اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں, تو کھلائے پلائے کچھ دے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے علاقے, سماج, ماحول کے اعتبار سے چیزیں ایکس وائی زیڈ بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے بہرحال, تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز, جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, جب خلوت میں ملاقات ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے, اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے, اللہ کا نام لے, اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا, ٹھیک, اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک, سیدھے ہاتھ سے پکڑے. سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک ہے, لیکن تکلیف دینی, مطلب پکڑنا آپ ظاہر سے اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھے, کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے. آپ نے حدیث میں آتا ہے آپ نے پکڑا اس کو, ٹھیک, یا کھول بھی سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ. بہرحال
تو اس کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ دعا کرے. اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے, ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں, اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ, اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں. اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ, اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے, اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو. دیکھیں دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا, اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے, اور اس خیر کا جس سے پیدا کیا, اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ پہلی بار آپ کریں گے. اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے, ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں بولے تو کیا ہوا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے, چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں, کار ٹو ویلر چلاتے ہیں, اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا, ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا, انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا, مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا, ہے نا. تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی. مطلب آپ کمپلیشن, دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں, مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے, وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں, پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا, ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے, ہمیں صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک, اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں, ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے, وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی, وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے, تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے کے نماز نہیں پڑھ, چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے, وہ پیچھے کھڑی رہے, اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے, تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک, مطلب ان کو ایک ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے, تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال, تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے, صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کریں بسم اللہ, اللہ کا نام سے آپ شروع کریں, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیے, چھوٹی سی دعا, یہ دعا کر لے بسم اللہ, اللہ کے نام سے, اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق سے یہاں مراد اولاد, مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ, اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے, یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے, یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جائے گی. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے, یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی, ٹھیک, اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی, تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے, مالک اور غلام والا رشتہ نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار, تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے, وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے, میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے. ٹھیک, اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی, شریک حیات کہا جاتا ہے نا بیوی, شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی, پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی ہوس کو پورا کرنا کیا. ٹھیک ہے, الفت اور محبت ایک چیز ہے, لو ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر. اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے, ہوس پوری نہیں کرنا ہے ہم کو. ہمیں جو لو کی اجازت ہے, ہم کو لسٹ نہیں. ٹھیک ہے, انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے, میری بیوی ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے, بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے, ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا, جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے, مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا, تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا.
تو کہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کماری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے. تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک کماری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے. تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے. میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے. لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسے ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کریں، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا ہے، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک. تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ہم بستری کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری، یاد رکھیں. اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری، ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہیں، سمجھے نا. انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جیسے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات، جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے ارادے بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی ہے، یاد رکھیے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی. تو یہ باتیں، یہ بیاہی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بیاہی اور ہے کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں. جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحاشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنی اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہوں؟ چونکہ مرد راضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے. عورت تو کیسے پتہ چلیں گے؟ اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے. اور اس میں کوئی حیا اور بیاہی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی، یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے. ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کہ اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا. کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز کا، پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ ہے اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھیے. اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ انسان اب جمع کیسے کرے. اس کے تعلق
से बहुत सारी गलत फहमी होती है, इंशाल्लाह आज उसके इजाले करने की कोशिश करूंगा। अब इंसान अपनी बीवी से कैसे जमा कर सकता है, आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब अपनी किताब, उसकी किताब में जिसने दिया उससे हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता और कहता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हर्साकुम अन्ना शिअ्तुम, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा होंगे। तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपनी बीवियों में दाखिल हो। ठीक, अब इसके ताल्लुक से क्या वाक़या आता है, इसके शान नुज़ूल में रख देता हूँ, तो वो पहली बात बिल्कुल इंशाअल्लाह जो आयत है वो वाज़ेह हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए, जो है सही बुखारी की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, यहूदी जो है ये बात कहा करते थे कि आदमी अगर अपनी बीवी से शर्मगाह में अगले हिस्से में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वहाँ अगर हम बिस्तरी पीछे से खड़े रहकर करे, पीछे होकर करे बीवी के, समझ रहे हैं बात को, कि अपने बीवी से सही जगह मतलब शर्मगाह का अगला हिस्सा उसमें हम बिस्तरी करता है जहाँ से औलाद पैदा होती है, लेकिन पीछे से खड़े रहकर करता है, तो इससे औलाद भेंगी पैदा होती है, मतलब आंखें उसकी स्क्वीन जिसको कहते हैं, मतलब आँख ढलती हुई या दोनों आँख ढलती हुई होती है, भांगा जिसको आम ज़बान में कहते हैं, ठीक है, भैंगा जिसको बोलते हैं, तो वैसा पैदा होता है। जब ये बात सहाबा तक पहुंची तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सवाल किया, अल्लाह के रसूल, यहूदी कहते हैं कि ऐसा अगर करने से बच्चा भैंगा पैदा होता है, स्क्विंट होती है उसकी आंखें, ढलती हुई होती है, ख़राब होती है, दोनों बीच में आ जाती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल की। जब ये आयत नाजिल हुई तो आपने फरमाया और कहा आगे से या पीछे से मगर मुक़ाम पैदाइश में। आपने क्या कहा, आगे से या पीछे से, लेकिन मुक़ाम पैदाइश में, समझ रहा, मतलब जहाँ से औलाद पैदा होती है वहीं इंसान कर सकता है, इसके अलावा करना हराम है। इंशाल्लाह उसकी तफसील आगे रखूंगा क्या हराम है इस मामले में, ठीक है। तो चाहे इंसान आगे से हो पीछे से हो, लेकिन मुक़ाम पैदाइश में। आइए दूसरी रिवायत, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये अबू दाऊद की रिवायत आपने फरमाया, थोड़ी तवील रिवायत है लेकिन बहुत सारी बातें इल्म की इसमें आ रही है इस रिवायत के अंदर, बिलखुसूस इस मसले के ताल्लुक से। वो कहते हैं मदीना में अंसार जो है यहूदियों की इत्तिबा करते थे, क्योंकि अंसार तो मुशरिक थे, इनके पास कोई अकीदा नहीं था ये तो, लेकिन अहले किताब को ये बड़ा ऊंचा समझते, क्योंकि वो किताब के हामिल लोग थे, तो हर चीज़ में वो यहूदियों को फॉलो करते, हत्ता कि यहूदी अपने बीवियों को चित लिटाते, मतलब चेहरा ऊपर और औरत लेटी है, और उसके बाद हम बिस्तरी करते, ताकि इससे क्या होता है, सतर के लिए भी अच्छा है, इंसान जब मर्द लेट जाता है औरत पे तो पूरी ढक भी जाती है, तो तहरत के लिए भी अच्छा होता है, और सतर पोशी के लिए भी खामों का ज़्यादा सतर खुलता नहीं है, अच्छा होता है। तो यहूदी सिर्फ इस पोजीशन को, इस तरीके को हलाल मानते थे। चूंकि अंसार रसूलुल्लाह के आने से पहले, इस्लाम से पहले इनको देखते थे, इनको फॉलो करते थे, इस मामले में भी यहूदियों को फॉलो करते थे, कि नहीं यहूदी बोल रहे थे अहले किताब है, इनके पास एक दीन धर्म था जो अल्लाह की तरफ से आता, तो लिहाजा इनको फॉलो करना चाहिए, तो इस मामले में उनकी भी इत्तिबा करते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, लेकिन हम जो मुहाजिर थे, हम मक्के वाले लोग, मक्के के जो लोग थे, वो मुख्तलिफ किस्म से अपने बीवियों से ताल्लुकात कायम करते, आगे से पीछे से लिटाकर, हाथों पर उनको खड़े करके, मुख्तलिफ चीज़ों से, और जिन्स की जो है हम बिस्तरी की लज्जतें उठाया करते थे। लेकिन जब मुहाजिर मदीना पहुंचे और अंसारियों से निकाह शुरू किया, और जब एक मुहाजिर ने एक अंसारी औरत से निकाह किया, और निकाह करने के बाद जैसा उनका तरीका था कि वो मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से सही जगह में बिस्तरी करते, मतलब शर्मगाह में, मतलब अगले हिस्से में करते, जब उसने डिमांड किया उस शख्स ने, तो उस अंसारिया ने कहा हम तो सिर्फ एक तरीका अपनाते, उस औरत ने, वो भी सहाबिया थी, वो है चित लेटना और तुम ऊपर से रहो। इसने कहा ऐसा क्यों, हम तो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं इसमें, जिसको आम ज़माने में बहरहाल आसन कहते हैं, लोग बहरहाल समझते हैं आसन कहते हैं, इसको शायद संस्कृत का लफ्ज़ है, ये हिंदी का लफ्ज़ है, बहरहाल तो हम तो मुख्तलिफ करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो ये करने नहीं दूंगी, झगड़ा बढ़ गया, उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूँगा, उसने कहा हमारे पास ये तरीका नहीं, और बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गई, और फिर ये आयत नाजिल हो गई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, तुम जहाँ से चाहो, मतलब जो मुहाजिर कर रहे थे सही कर रहे थे, मुख्तलिफ पोजीशन हो सकते हैं, लेकिन अगले हिस्से में सिर्फ पैदाइश के हिस्से में इंसान कर सकता है। तो ये रिवायत में बहरहाल बहुत सारी बातें आ गई, और बहुत सारी बातों का जवाब हमें मिल गया है। आगे आइए, अब इस मामले में जो है इंसान जमा जो करे, हम बिस्तरी करे तो लेट कर सकता है, लेटने में जितनी पोजीशन हो सकती है वो इस्तेमाल कर सकता है, शर्त एक ही है, वहाँ इंसान अपनी शर्मगाह को दाखिल करे, औरत की शर्मगाह में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वही एक जगह है। दूसरा, बैठ कर सकता है, जितनी पोजीशन हो सकती है इसके लिए, शरीयत ने इससे कोई मुमानियत का इज़हार नहीं किया, लेकिन सबसे बेहतरीन पोजीशन औलाद की पैदाइश में और उसमें साजगार होने में वही है जो औरत को लिटा कर का, इसलिए कि उसमें सीधा मर्द की शर्मगाह ऊपर से होती है और औलाद की पैदाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस मामले, बहरहाल ठीक। उसके बाद बैठ कर जितने तरीके हो सकते हैं, जितनी पोजीशन हो सकती है, जिसमें मैं जो बता रहा हूँ बात आप समझ रहे हैं कि शर्मगाह मर्द की औरत से मिले और सामने के हिस्से में आपके लिए जायज़ है। इसी तरह खड़े रहकर जो कुछ हो सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कराहत हो सकती है, नापसंदगी हो सकती है, लेकिन मुमानियत किसी में भी नहीं, हरुमत किसी में भी नहीं। बैठ कर, लेट कर, खड़े रहकर कुछ भी हो सकता है। अभी बात का इजाला मैं कर दूँ, बहुत से लोगों ने अजीब अजीब बातें लिख दी, अल्लाह उन पर रहम करे, जिसकी वजह से उम्मत को खामोखा ऐसी मुश्किलात और तकलीफों में डाला जो शरीयत में नहीं दी, कि खड़े रहकर करे तो औलाद लंगड़ी पैदा होती है, बैठ कर करे तो औलाद फलां पैदा होती है, पीछे से करे। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़का भहंगा आ जाता है जिसकी आंखें स्क्विंट हो, उसकी आंखें बराबर ना हो, तो औरतें उसको धक्का दे के हंसती मजलिस इनके माँ बाप ने क्या करे थे देखो बच्चा। आज भी मैं कह रहा हूँ, कैसी अजीब बात है, शरीयत क्लेरिफिकेशन दे रही है, कुरानी आयतें नाजिल हो रही है, उसके बाद भी क्या हमारी अकल, अब अकलों का क्या भाई, इल्म की कमी ही ये सब चीज़ों की वजह। लाइल्मी जो नुकसान पहुँचाती है ना, वो कोई चीज़, कोई हथियार, कोई दुश्मन आपको जो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ना, आपकी और हमारी लाइल्मी इस्लाम के ताल्लुक से नुकसान पहुँचाती है, बहरहाल।
تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے, کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے. ٹھیک, اسی طرح سیکنڈ چیز, ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے, تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں, وہ تمام جائز ہے. بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے, پورے جائز ہے. انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے, پیشانی پہ لیتا ہے, گال پہ لیتا ہے, ہونٹ پر لے سکتا ہے, تمام جائز ہے. اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے, جائز ہے. تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے, انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک, اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں, وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں, میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے. اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں, انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا. کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے, لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ تم سوال ہو اللہ کے رسول ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے, تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ, اپنے بیویوں جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے, تمام اجازت ہے. چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی, اللہ رحم کرے, کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا, کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے. ارے اللہ, تو کیسے ریسٹرکشنس ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں. کیسے, مطلب سوچیے نا آپ, کیسی عقل کام نہیں کرتی, کیسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک, تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں. میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا. دونوں ہی چیزیں یاد رکھیے, چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے, کمپلیٹ حق ہے, وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں, یاد رکھیے. ٹھیک, اب آئیے اس معاملے میں ہم اس طرح منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں, اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے, ٹھیک, وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں. آئیے آگے بڑھیے. تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیچھے سے, مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے, جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک, عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے, لیکن عورتیں مختلف, عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ, جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے, اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا ہے, عورتوں میں 3 ہوتے ہیں, یاد رکھیے. تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں, اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت ہے, جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے, تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی, کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی, ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجیے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی, میں نے پہلے لکھ دی, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے, جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ کے سلام نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو, لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا, پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں, شریعت میں حرام ہے, اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی حدیث آپ نے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا, پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا, اس کی طرف دیکھنے والا نہیں, اللہ قیامت دن. اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا. دوسری روایت ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے, اللہ کے نزدیک لعنتی ہے, فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے, انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے, جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو. دوسری روایت. تیسری روایت بہت سخت ہے, آپ نے فرماتے ہیں نسائی کی روایت, آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی, جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا, اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا, نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی, ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے, مطلب وہ شریعت کا منکر ہے, وہ کافر ہے. اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں, روٹین آف لائف ہے. ٹھیک, لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. وہ منکر شریعت ہے, وہ اسلام کا منکر آدمی جو دبر میں داخل ہوتا ہے. ہم کو معمولی لگتا ہے, شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم, تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. بہرحال ٹھیک, تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے. اب آئیے کچھ باتیں وضاحت کے طور پر جو سوالات مجھ سے کیے گئے تھے, بیچ میں رکھتا ہوا چل رہا ہوں, میں نے کہا تھا ہر بار میں وضاحت کرتے رہوں گا, پوائنٹس ایڈ کرتے رہوں. پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار